أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج دعا ہے پروردگار عالم سرکار حجت خدا امام صاحب الزمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے، ہم سب کو آقا مولا سید و سردار علیہ السلام کے ایوان انصار و لشکر میں شامل فرمائے۔ سرکار حجت خدا علیہ السلام کے صدقے میں تمام مومنین مومنات کی دلی تمناؤں کو، عارضوں کو، حاجتوں کو، چاہتوں کو، نیک دلی خواہشات کو منظور اور مقبول فرمائے، آمین یا رب العالمین بحق صاحب الزمان علیہ السلام۔ صاحبان ایمان، زیارت آل یاسین اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کی فضیلت، اور اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی مشکلات میں ہے، پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، وہ ان سے نجات پانا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو آئیے اس ویڈیو میں کچھ علماء کرام جو بزرگ عالم ربانی گزر چکے ہیں، وہ ہستیاں کہ جنہیں سرکار حجت خدا علیہ السلام کی زیارت مبارکہ کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ جو بیان فرماتے ہیں آپ مومنین کی مبارک سماعتوں تک انہی کے واقعات کو، زندگی کے امور کو حل کرنے کے لیے جو انہوں نے کیے وہ بیان کرنا ہے۔ عالم ربانی، عارف باللہ اور بزرگ دیگر علماء کرام کے مطابق جن خوش نصیب حضرات کو سرکار حجت خدا علیہ السلام کی خواب وغیرہ کے ذریعے سے زیارت کا شرف عظیم حاصل کیا ہے، ان کی اکثریت کیا ہے؟ زیارت آل یاسین کی تلاوت کرنا تھی۔ وہ اکثر کیا کرتے تھے؟ اپنے دن و رات میں زیارت آل یاسین کر کے ان کو سرکار حجت خدا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آیت اللہ مراشی نجفی جن کی قبر مبارک قوم مقدسہ میں ہے، حرم مبارک سے بہر، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی زیارت آل یاسین پڑھی اور امام زمانہ علیہ السلام کا شرف حاصل کرنا چاہا تو مجھے اس زیارت کی برکت سے، یعنی اس کی تلاوت کی، اسے پڑھا تو مولا آقا امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں مجھے کوئی بھی ایسا نہیں ملا کہ جس نے زیارت آل یاسین کی 40 مرتبہ تلاوت کی ہو اور اسے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی ہو۔ تو صاحبان ایمان، بڑی عظیم فضیلت ہے، بڑا شرف ہے اس مومن کے لیے، اس مومنہ کے لیے کہ جو اپنے امام کی زیارت کرے، اپنے امام سے ملاقات کرے۔ زیارت آل یاسین اور امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کے حوالے سے ملتا ہے کہ علامہ مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی قبر مبارک سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے حرم مبارک میں جب آپ باب قبلہ سے انٹر ہوتے ہیں تو پہلا جو مینارت ہے اس کے نیچے ان کی قبر مبارک ہے۔ وہ اور علامہ بحر العلوم یہ بھی پایا کہ بہت بڑے عالم دین تھے، عالم ربانی تھے، ان خوش نصیب علماء کرام میں سے ہیں کہ جو مومنین کے مسائل کے سوالات کے جوابات کے لیے جب چاہتے تھے سرکار حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام سے کسی نہ کسی ذریعے سے ملاقات و زیارت کا شرف حاصل کرتے تھے، اور امام زمانہ علیہ السلام ان بزرگ علماء کی کہ جنہوں نے اپنے تقوی، اپنے علم اور اپنی عاجزی کے ذریعے امام علیہ السلام کی زیارت کی، مولا ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کون ہے جو ان کی ہستی کو نہیں جانتا؟ ایک عالم، ایک فقیہ اور عالم ربانی شخصیت۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ امام زمانہ علیہ السلام کی محفل میں حاضر ہو کر فیوض و برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں خلوت، یعنی اکیلی جگہ پر زیارت آل یاسین کی تلاوت کریں۔ جو بندہ اکیلی جگہ پر بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر سرکار حجت خدا علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اکیلے ہو کر زیارت آل یاسین کریں۔ اس کی برکت سے امام سے ملاقات ہوگی، امام علیہ السلام کی زیارت اسے نصیب ہوگی۔ سورہ یاسین سے اگر چاہتے ہیں کہ مشکلات ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، ان سے نجات چاہتے ہیں تو سورہ یاسین کی مسلسل تلاوت کریں۔ آیت اللہ محمد تقی
بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ جن کی قبر مبارک بی بی کے حرم مقدس قم مقدس میں ہے، وہ فرماتے تھے کہ تشویش و پریشانی دور کرنے اور آرام حاصل کرنے کے لیے سورہ یاسین پڑھ کر سرکار مولا کائنات علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام کو ہدیہ کریں۔ جو اس طریقے سے ہدیہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مولا کائنات کے صدقے میں اس کی پریشانیوں کو، اس کی تشویش کو دور فرما دیتا ہے۔ اور آیت محمد تقی بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھو، یہ بہت عالی مرتبت بنا دیتی ہے، بڑے مرتبے پر، بڑی پوسٹ پر، بڑے عہدے پر پہنچاتی ہے یہ نماز۔ شہر یزد کا شخص سختی و مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ ایک دن وہ ایک بزرگ شخصیت سے ملا کہ جسے وہ نہیں جانتا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ جس سے ملا ہے، جسے نہیں جانتا تھا، وہ تو امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف تھے۔ امام زمانہ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھو کہ اس میں 6 مرتبہ لفظ مبین آتا ہے۔ اس وقت اپنی حاجت کی نیت کرو اور سورہ کو مکمل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرو۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کرنے سے تمہاری دعا مستجاب کرے گا۔ اب وہ شہر یزد کا شخص کہتا ہے کہ جب میں نے سورہ یاسین کو پڑھنا چاہا تو دیکھا کہ مبین تو 7 مرتبہ ہے، پھر اس ہستی نے 6 مرتبہ کیوں کہا؟ جب میں نے زیادہ دقت کی، غور کیا، توجہ کی، فکر کی، اسے دیکھا تو پتہ چلا کہ 6 مرتبہ مبین ہے اور 1 مرتبہ المبین ہے۔ تو پس وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ویسے پڑھا جیسے اس عظیم ہستی نے فرمایا تھا، تو اللہ نے میری دعا قبول کی اور میری پریشانی دور ہو گئی۔ تو صاحبان ایمان، امام علیہ السلام سے توسل کریں اور زیارت آل یاسین کی تلاوت کریں اور امام زمانہ علیہ السلام سے اپنے رابطے میں رہیں، تو انشاءاللہ تعالی زندگی کے تمام امور آسان ہوں گے، تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیاتہ، السلام علیک یا باب اللہ و دیان دینہ، السلام علیک یا خلیفۃ اللہ و ناصر حقہ، السلام علیک یا حجت اللہ و دلیل ارادتہ، السلام علیک یا تالی کتاب اللہ و ترجمانہ۔ یہ آخر تک دعا ہے زیارت آل یاسین، اور اس کے اینڈ میں ایک دعا ہے، وہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کی ہم سب کی پریشانیوں کو، دکھ تکالیف کو دور فرمائے گا اور ان سے نجات عطا فرمائے گا۔ مومنین سے عرض ہے کہ میں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے، یہ دعا ڈسکرپشن میں مل جائے گی، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔